ائمہ فقہ اور اجتہاد کے اور حدیث کے اس پر متفق ہے کہ صحابہ پر طعن جائز نہیں ہے۔ معاویہ کے بارے میں لوگوں نے پوچھا تو ابن عباس نے کہا دعہ فإنہ صحابی، وہ صحابی ہے، اعتراض بھی کر سکتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے امام ہے ابو الحسن اشعری المتوفى 333 ہجری۔ ابو الحسن کی 75 کتابیں، آخری کتاب ہے الابانہ عن اصول الدیانہ۔ میرے پاس 2-3 نسخے موجود ہیں، میں نے اپنے ہر مکتبہ میں اس کا ایک نسخہ پاس رکھا ہے۔ اس کا صفحہ 187 اور 189۔ الصحابۃ کلھم مجتہدون ومصیبون واما الذین اخطئوا فهم مجازون انشاءاللہ تعالی۔ صحابہ مجتہد ہیں، جن سے خطا ہوئی ہے وہ بھی اجر پائیں گے۔ اور لکھتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک صحابہ پر طعن جائز نہیں۔ فقہ اور حدیث کے علماء متفق ہے کہ صحابہ کی روایت ہر باب میں معتبر ہے، تو پورے دین کے اندر وہ معتمدین ہے۔ قرآن کریم کے تناظر سے پتہ چلتا ہے کہ جب ان کی بشری لغزش بتا دیتا ہے تو فوراً کہتے ہیں عفا اللہ عنہم وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ اب تو بالکل معاف ہے، بالکل معاف۔ الذین، یہ وہ لوگ قال لهم الناس، جن کو لوگ کہتے ہیں ان الناس قد جمعوا لكم، بے شک لوگ جمع ہو گئے تمہارے لیے، فاخشوہم، ڈرو، فزادہم ایمانا، پس بڑھنے لگا ان کا ایمان۔ میں نے ترجمہ مفعول کا کیا محاورتاً، اصل میں تو ہے کہ وہ بڑھنے لگے ایمان میں۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہنے لگے کافی اللہ، بہترین کارساز۔ یہ کلمہ حضرت ابراہیم نے نار نمرود میں پڑھا، گل گلزار ہو گئے۔ یہ کلمہ جس مصیبت و تکلیف میں پڑھا جائے اللہ اس سے آسانی دے دیتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بعض بزرگوں نے اس کے ساتھ نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ